بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی کہ آپ اپنے ہاتھ کو پانی کا ٹب تھا، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، اس میں ڈالتے، اپنے چہرے کو پانی ڈالتے، پھر اس میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر پانی پھیرتے. اتنی تکلیف آپ کو محسوس ہوئی تھی. اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دنیا بھر کے بہتان باندھتے ہیں. کیا پردہ کر گئے، آپ پر موت نہیں آئی، اور جو موت کا دعویٰ کرے، جو موت کا عقیدہ رکھے، اس کو دنیا بھر کے آداب اور القاب سے نوازتے ہیں. میرے بھائی، یہ جو حدیثوں کا نچوڑ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سب صحیح حدیثیں ہیں. اور ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی تھیں. سکرات کے عالم میں، موت کے گھڑی کے وقت آپ نے اپنی امت کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجدیں بنا لی تھیں، درگاہیں بنا لی تھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت آپ پر موت کی تکلیف طاری ہے، آپ پریشان ہیں، درد سے کرا رہے ہیں، اور اپنے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ان کا مطلب کیا، ان کا سبب کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ اتخذوا قبور انبیائہم. غور کیجئے، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجدیں بنا لی تھیں، اپنے انبیاء کے قبروں کو درگاہ بنا لیا تھا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہ سبق دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میرے قبر کو، اب ہمارا بھی وقت ختم ہو گیا، میں بھی جانے والا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، اور اللہ سے اب ہماری ملاقات ہو رہی ہے، تم سے جدائی ہو رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد تم بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پر چل کر کے میرے قبر کو بھی درگاہ بنا کر کے اور وہاں پر عبادت شروع کر دینا. یہ تمہاری ہلاکت، تمہاری تباہی، تمہاری بربادی، تمہارے سارے تباہی کا یہ ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کے قبروں کو مسجدیں بنانا، انبیاء کے قبروں کو درگاہ بنا لینا. میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں نصیحت کر رہے ہیں، ایسے وقت میں کہ ایک تو آپ کے اوپر تکلیف، ایک تو آپ کے اوپر سکرات الموت، اور آپ اس زہر کی تکلیف سے کرا رہے ہیں، اور اپنی امت کو بھیانک جرم سے آگاہ کر رہے ہیں. اور آج یہ امت نبی کے قبر کو تو نہیں پا سکی، اپنے نبی کے قبر کو تو نہیں پا سکی، لیکن غیر نبیوں کے، اور وہ بھی جن کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کن کی قبریں ہیں، انسان کی قبر ہے کہ شیطان کی قبر ہے کہ کس کی قبر ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. اور اس کی قبروں پر اولیاء کے نام پر، اولیاء کی محبتوں کے نام پر،
یہ بتلاتے ہوئے کہ یہ لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ لوگ اپنے قبروں میں اسی طریقے سے زندہ ہیں جس طریقے سے دنیا میں زندہ تھے۔ کوئی دلیل نہیں، قرآن کریم سے کوئی دلیل نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، اپنے قبر میں زندہ ہیں، اور تمام انبیاء اور تمام اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ ہمارے دعوے ہیں، اور میرے بھائی دعوے کی دلیل ہونی چاہیے۔ جو بھی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل یا تو اللہ کے کلام، جس کلام سے اس کی نفی کی گئی ہے اسی کلام سے اس کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو عقیدے ہمارے یہاں بنیادی بن چکے ہیں انہی عقیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو عقیدے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اور آپ سے اس کا اقرار کروا کر کے یہ بتلا دیا کہ کہیں یہ اس عقیدے سے میں مستثنا نہ ہو جاؤں۔ پہلی چیز بشر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلا دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی بشر ہوں، کہیں تمہارے گمان میں یہ نہ ہو جائے کہ اس بشریت سے میں مستثنا ہوں۔ یہ واضح کروا دیا۔ قرآن کریم میں یہ آیتیں موجود ہیں، لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ اے لوگو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب بشر ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تو ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں بنائی ہے، کسی بشر کے لیے۔ افئم متا، کہ اگر آپ اے نبی اگر آپ مر جائیں اور آپ سے پہلے کے لوگ ہمیشہ ہمیں زندہ ہوں، نہیں، جتنے بھی کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جو سانس لیتے ہیں ان کے سانس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت ہوئی، آپ اللہ تبارک و تعالی اللہم رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے جب آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، آپ کی سانس رک گئی، اور آپ کے آزو بازو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی اللہ کا نبی اس کو بھی موت آ گئی، اللہ کے نبی بھی ہماری طرح چلے گئے دنیا سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے میرے بھائی، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی اور وضاحت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جلیل القدر صحابی کہ جس کے توقعات اور جس کے تمناؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے قرآن نازل کرتا تھا، وہ عمر کیا کہہ رہا ہے کہ جاؤ نبی کے ساتھی کو بلا لاؤ، اپنے سالم کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ نبی کے ساتھی کو بلا لاؤ۔ ساتھی سے مطلب کیا ہے؟ ابو بکر۔ اور یہ بتلا دو کہ کوئی بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ آپ کی موت ہو گئی ہے، میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں چلا ان کو تلاشتے ہوئے، تو آپ مسجد میں موجود تھے، آپ نے مجھے دیکھا تو آپ ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے چل دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو کھولا، اور آپ کھول کر کے آپ کے چہرے کے جانب جھکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تصور کیا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور آپ کے چہرے ایک دوسرے سے مل نہ جائیں، لیکن اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے درمیانی حصہ دونوں آنکھ کے درمیان اس پیشانی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ لیا، اور بوسہ کے بعد فرمایا کہ جو موت اے نبی تم پر آنی تھی، سارے لوگوں کو جس موت کا مزہ چکھنا تھا، اے نبی آپ پر وہ موت آ چکی ہے، اب اس کے بعد آپ پر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔
جو سب کو آنی ہے، سارے لوگوں کو آنی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انک میتون وانہم میتون۔ تو اے نبی، اے اللہ کے حبیب، آپ پر وہ موت آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا، آپ کو یہ پتہ چلا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پورے مجمع میں عام طور پر یہ اعلان کرتے ہیں، پوری تلوار لے کر کے، ننگی تلوار لے کر کے یہ اعلان کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں وہ بات آتی ہے اللہ کی توفیق سے، اور آپ لوگوں کے مجمع میں خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے، محمد کو معبود سمجھتے تھے، محمد کو اپنا رب سمجھتے تھے، تو وہ لوگ سمجھ لیں کہ محمد مر چکے ہیں۔ قد مات، یہ اعلان ہوا۔ خلیفۃ المؤمنین، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپ مرے نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا رب مر چکا ہے، اور ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے تو وہ سن لے فإن اللہ حی لا يموت، کہ اللہ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل زندگی اللہ کی زندگی ہے، اللہ کی ایسی زندگی ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی، وہ اس کا رب زندہ ہے، لا يموت، کبھی بھی نہیں اس کو موت آئے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے اس عقیدے پر اپنے قرآن کریم سے دلیل پیش کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک مسلمان اگر کسی عقیدے کا دعویٰ کرے تو وہ دلیل پیش کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے کلام سے کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، کہ محمد صرف نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ تو یہ بتلاؤ کیا ان سے پہلے جتنے رسول گزر چکے ہیں کیا وہ لوگ زندہ ہیں؟ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے اور ان پر بھی موت آئی تھی۔ تو رسول ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان پر موت نہ آئے، ان سے پہلے رسول آ چکے ہیں اور وہ سب مر چکے ہیں، تو محمد بھی رسول ہی ہیں، ان پر بھی موت آئی ہے۔ افإن مات، تو کیا یہ رسول مر جائیں، کیا محمد کی وفات ہو جائے تو تم اپنے عقیدے سے پلٹ جاؤ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہماری طرح ضد نہیں کرتے ہیں، اللہ کا کلام ان کے کان سے ٹکراتی ہے، فوراً آمنا صدقنا کہہ دیتے ہیں، عقیدے کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، قرآن کریم سے دلیل موجود ہے۔ انک میت وانہم میتون۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء میں سب سے افضل، کائنات میں سب سے افضل بشر، جب وہ موت کی گھڑی سے نہیں بچ سکے اور موت سے نہیں بچ سکے تو میرے بھائی ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی کہ آپ موت کی گھڑی کو یاد کر کے روتے تھے، موت کو یاد کر کے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جب موت کی آیتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے، آپ ایسے روتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بارگاہ میں اتنے تواضع، اتنے خاکساری اور اتنے انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان رو رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو یاد